نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1447 ہجری کے جمادی الاخری کی پہلی تاریخ ہے، چاند رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں کثیر عاشقان سلجمع ہیں، اور مدنی چینل پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا آپ نے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا: تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری کبھی خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ امیر اہل سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات ہے کہ جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ، تو انگلیاں کہتی ہیں اپنے آپ کو دیکھ۔ اس لیے وہ بندہ اگر دوسروں کے کردار پر منفی تذکرے کرنے کے بجائے، اس کی کمزوریاں گنوانے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر نظر کرے، اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو، تو یہ دوسروں کی عیب جوئی سے اور دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے بچا رہے گا، اور اس کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا۔ تو یہاں یہی ہے کہ مطلب اپنے عیب کو بندہ دیکھے، دوسرے کے عیبوں پر نظر نہ رکھے۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں، حسن و کمال دیکھتے ہیں۔ تو جو عیب جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، ان کے ہنر اور ان کے کمالات، خوبیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مطلب بندہ یا تو خوبیاں دیکھے بندے کی، اور عیب نہ دیکھے۔ عیب دیکھنے تو اپنے دیکھے۔ تو جو اپنے عیبوں کی اصلاح میں مشغول ہوتا ہے تو اسے دوسروں کے عیبوں پر تبصرے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنی اصلاح میں بندہ ان مانوں کر لگا رہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد عدنان ہے اور میرا تعلق گاڑیوں کی فیلڈ سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم سے لوگ گاڑیاں لینے آتے ہیں، چند بروکر دوسروں کو جو گاڑیاں دلاتے ہیں، وہ ہم سے بھی کمیشن لیتے ہیں، اور جو جس کو دلا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں۔ تو ذہن میں میرا یہ ہے کہ شاید دونوں طرفہ کمیشن لینا مناسب نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ جو بروکر ہے دو طرفہ صرف یہ آپس میں پارٹیوں کی ملاقات کروا دیتا ہے، اور جو
ڈیلنگ کرتے ہیں وہ یہ آپس میں خود ہی کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو جہاں رواج ہوگا وہاں پر یہ دو طرفہ کمیشن لے سکتا ہے. لیکن اگر یہ کسی ایک طرف سے بھی ڈیلنگ کرنے والا ہے، یعنی گاڑی کو بیچنے والا ہے یا گاڑی خریدنے والا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری طرف سے یہ وکیل بن رہا ہے کسی کا، تو اب یہ دو طرفہ اس کا کمیشن لینا درست نہیں ہوگا. وہ ایک طرفہ ہی کمیشن لے سکتا ہے، دو طرفہ نہیں لے سکتا. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہے. اگر تو دونوں طرف صرف اور صرف یہ رابطہ کروا رہا ہے، ڈیلنگ وہ آپس میں کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے، جہاں رواج ہوگا یہ لے لے گا، اور اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ نہیں لے سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سجاد احمد اتاری بھلوال سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ میری کریانے کی شاپ ہے. یہاں پر اکثر جو ہے نا وہ کسٹمر جو آتے ہیں تو کسی کے پیسے وغیرہ گر جاتے ہیں، ہمیں 10 ملتے ہیں، کبھی 20 دیکھتے ہیں، کبھی 50 کا نوٹ بھی پڑا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ہوتا کہ کس کسٹمر کے گرے ہیں، تو ہم جو اٹھا کر وہ اپنا احتیاط باکس رکھا ہوا ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں، اس نیت سے کہ اگر کسٹمر آئے گا تو ہم اس کو وہ مطالبہ کرے گا تو ہم اپنی جیب سے اس کو دے دیں گے واپس، نہیں تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا. کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. میری، میرے والدین کی، میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ جو گرے پڑے آپ کو ملے نا بھائی سے، اس کو لقطہ بولتے ہیں. تو یہ مطلب ایک دم سے اٹھا کر چندے کی پیٹی میں نہیں ڈال سکتے. اس کو مطلب آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں. آپ بولیں مالک ملے گا نہیں. اس کا طریقہ یہ کہ جیسے 5-10 روپے گرنا، اب کبھی یہ چھوٹی رقم میں گرتی ہوگی، کبھی 500 کی نوٹ، کہ 500 کا نوٹ، کبھی 1000 کا نوٹ بھی گرتا ہوگا، اور روز اور ہر بار نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا. تو اس میں یہ کہ لکھ کر یہ لگایا جا سکتا ہے کہ دکان میں فلاں دن فلاں وقت ہم کو یہ رقم زمین سے پڑی ملی ہے. اگر آپ میں سے کسی کی ہے تو وہ نشانی دے کر، نشانی بتا کر حاصل کر لیں. اس طرح کا کچھ لکھ کر لگایا جا سکتا ہے. تو اب یہ کہ مالک ملنے کی امید نہیں رہی، اتنا مطلب آپ نے کوشش کی کہ مالک ملنے کی اب امید نہیں ہے، یا جو آیا تھا آپ کو پتا ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ گاہک ہی 2-4 ہی آتے ہیں دن میں، اکا دکا ہی آتے ہیں. ہاں جہاں مطلب ہزاروں سینکڑوں کا رش ہوتا ہے نا، وہاں دوسری بات ہے. تو جیسے 2-4 اگر گاہک آئے تھے اور آپ جانتے بھی ہیں رابطہ ممکن ہے، تو وہ تو رابطہ کر لیں ان سے کہ یہ رقم ہم کو اس دن ملی اور آپ آئے تھے دکان پر، تو دیکھ لیں کہیں آپ کی تو نہیں گری. اس طرح کی بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اب اگر مالک نہیں ملتا تو وہ رقم جو ہے آپ خود غریب ہے، مسکین ہے، حقدار ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، کسی حقدار کو دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. چندے کی پیٹی یعنی مسجد یا مدرسے کی چندے کی پیٹی میں بھی ڈال سکتا ہے. اچھا، اگر یہ رقم اس نے خود اپنے لیے اٹھائی تھی کہ چلو یار کام آئے گا، میں اپنے لیے، پھر اب سوچا کہ تو میں نے اپنے لیے اٹھایا، مجھے نہیں اٹھانا چاہیے، تو اب جو میں نے کہا نا مالک تلاش کرنا، یہ تو پھر واجب ہو جائے گا، اس پر توبہ بھی کرنی ہوگی، واجب بھی ہو جائے گا. اور اب یہ کہ مالک نہ ملنے کی صورت میں خود نہیں رکھ سکتا، چندے کی پیٹی میں بھی نہیں ڈال سکتا، بلکہ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس زکوٰۃ کے حقدار کو اس طرح کے فرد کو دینا ہوگا. اس کے یہ مسائل لقطہ اس کو بولتے ہیں، گری پڑی چیز جو ملتی ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی ہمارا سامان اٹھائے، یعنی کہ کسی سے سامان اٹھانا، یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اس بارے میں کوئی حدیث پاک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اچھا، خود اپنا سامان نہ اٹھانا بلکہ دوسرے سے اٹھوانا، جیسے کہ لوگ مزدور سے اٹھواتے ہیں، تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں خود اپنے کیفیت دیکھنی ہے کہ یہ سامان اب اتنا ہے کہ بیچارہ خود اٹھا ہی نہیں سکتا، تب تو مزدور کو اٹھوا رہا ہے. سامان تھوڑا ہے
لیکن کسی مزدور کی ہمدردی میں اٹھوا رہا ہے کہ چلو اس کو تھوڑا روزگار مل جائے گا اس لیے اٹھوا دیا، تو یہ بھی اچھی نیت ہے۔ ہاں اگر یہ شرماتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں اپنے سامان کیسے اٹھاؤں، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ اب جیسا سامان جیسا موقع، البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا سلف جو ہوتا تھا وہ خود اپنا لانا، یہ بھی ثابت ہے۔ سمجھے؟ اس طرح اپنا کام اگر اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، اچھا کام ہے۔ نہیں کیا کسی سے کروا لیا اجرت دے کر، تو اس میں کوئی ویسے ممانعت کی جب تک کوئی واضح وجہ نہ ہو اس وقت اس کو منع نہیں کر سکتے کہ یہ غلط کر رہا ہے، مغرور آدمی ہے، لے خود اپنا مال نہیں اٹھاتا، تو یہ نہیں ہے ٹھیک، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کی جائے۔ لوگ گھروں کا سامان منگواتے ہیں نا، گوشت سبزی وغیرہ کسی کو باندھ دیتے ہیں کہ بھائی روزانہ اتنا دے جانا، اتنا دودھ والے کو بولتے دودھ دے جانا، تو اب یہ سارے گناہ کے کام ہوتے تو بندہ چل نہیں سکتا۔ پھر آن لائن اب تو منگوا رہے ہر چیز، اٹھاتے نہیں ہیں، خود ہی اٹھا کر پہنچا دیتا ہے۔ ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کھانے کی پلیٹ، یہ خود نہیں اٹھاتا بلکہ روٹی بھی نہیں اٹھاتا، اگلا اٹھا کے لے آتا ہے۔ تو جیسا موقع جیسا مال، لیکن یہ کہ اس میں بظاہر جو میں نے صورتیں عرض کی اس میں کوئی ناجائز والی صورت یا گناہ کی صورت یا تکبر کی صورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی نہیں چاہیے کہ مغرور آدمی ہے، لے انہیں کہ اپنا سامان بھی نہیں اٹھاتا، یہ نہ سوچا جائے کسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب نعت سنوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، یا رب مجھے مستانہ مدینے کا بنا دے۔ میرا قلبہ طیب طیب بارے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمانے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ایک سال ہے، یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا یعنی آفت دفع فرماتا ہے۔ نیک بندوں سے تو ہمیں پیارا ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ مانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، سحر اور فراقت۔ نمل اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرا رسول آپ نے دعا دی تھی، امی ابو کے ساتھ مدینے آ گئی ہوں۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور سارے خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ ماشاءاللہ آج ایک بار پھر میں توجہ دلا دوں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی جن کے بچوں کی آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا بچہ اسکرین پر تو آیا، اس کو سنایا تو نہیں، اس نے تو بہت اچھا بولا تھا، اس نے تو بہت اچھی پڑھی تھی، تو بڑا اچھا انداز تھا اس کا، مگر یہ مدی چینل والوں نے خالی اس کا وہ پیچھے کلام لگا دیا اور میرے بچے کی شکل دکھا دی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے، تو اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی ریکارڈنگ درست ہوگی مگر ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ درست نہیں آئی ہوئی ہوتی، تو اس لیے آپ جب بھی اپنے بچوں کی ریکارڈنگ بھیجیں، یہ میں نے معلومات لی تھی کہ یار ان کو کیوں نہیں سناتے بچوں کو، تو اس کے پیچھے ایک وجہ، بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی ریکارڈنگ درست نہیں ہوتی۔ اگر آپ ریکارڈنگ درست بھیجیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کو بھی اچھی انداز سے، یعنی ان کی آوازوں کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو تھوڑی ریکارڈنگ پہ پلیز احتیاط کیجیے گا کہ اچھی ریکارڈنگ کر کے بھیجیں تاکہ آپ کے بچے کی بھی آواز آپ سن سکیں۔
اور دوسرا یہ جو ابھی ایک بچی اچھی کا ریکارڈنگ ہو کیسے؟ یہ بچی کو جو دکھایا گیا آخر میں، تو الحمدللہ امیر اہل سنت جس طرح دعائیں ارشاد فرماتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک کلپ میں اس بچی نے بھی کچھ حصہ لیا ہوگا. تو اور آپ جس طرح مدینے کی دعائیں دیتے ہیں، تو یہ وہاں سے پیغام دیا کہ آپ نے ہمیں دعائیں دی تھی کہ امی ابو کے ساتھ مدینے جاؤ، تو الحمدللہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ مدینے پہنچ گئی ہوں. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مبارک ہو. بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام عرض کرنا. ابھی کب کا ہے اللہ بہتر جانے، ابھی فی الحال مدینے میں ہے یا فراق مدینہ سے دو چار ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. SMS کے ذریعے عباس قاسم مختاری اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ گاؤں دیہاتوں کی مساجد میں کچھ بڑی عمر کے افراد مسجد کی کھڑکی سے تھوک باہر تھوکتے ہیں اور زور زور سے کھنکارتے ہیں، تو نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ تو اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا. کھڑکیوں پر یا روڈوں پہ لوگ تھوکیں پھینکتے ہیں. یہ جہاں قانون پر عمل نہیں ہوتا نا وہاں ایسا ہوتا ہے، اور جہاں قانون پر عمل ہوتا ہے نا وہاں نہیں ہوتا. وہاں کوئی روڈ پر تھوک کر دکھائے نہیں، کیونکہ یہ نظافت کے صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے تھوکنا. اور بعض تو ایسے مریض ہیں ان کا تھوک خطرناک ہوتا ہے. اس کی تھوک کی اگر باریک چھینٹیں بھی، اگر بندکیاں بھی کسی کے سانس میں چلی گئیں تو بیچارہ تکلیف میں آ سکتا ہے. جیسے پچھلے دنوں کورونا چلا تھا، اس میں یہ پوزیشن تھی. یہ اب ڈینگی چلا ہے، تو ڈینگی میں بتاتے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا نہیں ہے. ڈینگی جو بیچارے پر آیا تو وہ خود ہی بس اس کو آزمائش میں ہے. وہ اللہ شفا عطا فرمائے. ڈینگی ہمارے یہاں کافی یعنی کہ پاکستان میں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے لوگوں کو. اللہ پاک شفا دے. اور یہ مرض اور یہ جو اصل وہ ڈینگی بیماری کا نام نہیں ہے. ہمارے ڈینگی بولتے ہیں. یہ ڈینگی ایکچولی بیماری کا نام نہیں ہے، ڈینگی مچھر کا نام ہے. ایک مچھر کی قسم ہے ڈینگی. وہ اگر کسی کو کاٹ لے اور بیچارے کے مقدر میں ہو اور اس کی امیون سسٹم جو کمزور ہو، مدافعتی طاقت، اور وہ اگر اس پہ اثر کر جائے تو پھر اس کو بخار، سخت سر درد، بدن میں درد اور گلا اور نزلہ اور کھانسی، اس طرح کی کیفیات بتائی جاتی ہیں کہ وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ. کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے، کسی کے پھر مسوڑوں سے خون بھی بیچارے کا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جیسا مطلب اٹیک ڈینگی کا، تو اصل مرض ڈینگی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو ڈینگی بولتے ہیں. چلو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے ڈینگی بولنے میں. تو یہ ہے کہ تو بہرحال گلیوں میں تھوکنا، ناک سنکنا یہ دوسروں کے لیے بھی مطلب وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، گھن آتی ہے اس سے. تو یہ تو ویسے نہیں کرنا. پھر اللہ کے گھر میں مسجد کی کھڑکیوں سے اس طرح کرنا تو یہ بھی بالکل غیر مہذب طریقہ ہے. بعض وقت کھڑکی قبلے کی طرف ہوتی ہوگی تو قبلے کی طرف تھوکنا یہ تو ویسے ہی منع ہے، چاہے مسجد میں تھوکے چاہے گھر میں تھوکے، قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے. اس طرح مطلب ہے کہ بچنا چاہیے. اس سے آدمی صفائی، تھوک وغیرہ بھی ہے وہ سب کے سامنے نہ نکالے، کوشش کرے سب کے سامنے ناک صاف نہ کرے، ناک میں انگلی نہ ڈالے، کان میں انگلیاں نہ گھمائے، سب کے سامنے اس سے بچنا مناسب ہے. بعض اوقات بدن پہ میل اتارتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر اس سے تھوڑا کراہیت آتی ہے، گھن آتی ہے. اور اس سے جو ایسا کرتا نا اس کا جو امیج ہے نا دیکھنے والے پر اچھا نہیں پڑتا، خراب ہوتا ہے اس کا امیج. لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مہذب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایجوکیٹڈ اور اس طرح کے شخصیات اور ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ کچھ تھرڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ سے حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی کو مطلب کیا بولوں میں، کہنے
अपनी है ना संभालना मुश्किल हो जाए, इतना मतलब अब बाज़ों की तबीयत में बड़ी नफासत होती है तो उसको और परेशानी होती है, ऐसी हरकतें देखे फिर वो अब मतलब है बहुत तरबियत की ज़रूरत। अब जैसे जिससे बर्तन है ना, अब इधर वो खुजाया नाक में कान में उंगली घुमाई और अब यूं उठाते हैं, ये मैंने आपको उठा के दिखाया, मेरी आदत नहीं है उठाने की। ये अंगूठा कहाँ लगा, अंदर में लगा ना, अब ये इसमें पानी भरेंगे, जो भी खाने पीने की चीज़ भरेंगे, अब जो नफासत जिसके मिजाज में होगी ना उसको कराहियत आएगी। तो ये बर्तन उठाने का ये तरीका नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। बर्तन जब भी उठाना, प्याला वगैरह तो यूं उठाया जाता है। उंगली का कोई भी हिस्सा अंदरूनी हिस्से में ना जाए, लेकिन ये भारी तादाद है, उसको पता ही नहीं कि उठाना किस तरह चाहिए और वो अंदर डाल के वो दूसरों के लिए कराहियत का सामान करते हैं। वो खासकर ये बेरों को, हमारे यहाँ तो मैंने बारहा देखा था, पानी यानी जो होटल वाले बेरे होते हैं ना, ये पानी ये गिलास जो होते हैं ना, यूं पानी भरा हुआ यूं उंगलियां डाल के भर के यूं उठा के ले आते हैं। तो वाह यार, आदमी पीवे कैसे ये पानी, मजबूरी होती है, पीना पड़ता है। तो सफाई का जहन हो तो ये सारे, अब ये सब किताबों में थोड़ी मिलेगा। सफाई के जहन हो तो खुद ही आदमी को एहसास होता चला जाएगा कि यूं करना है, यूं नहीं करना, यूं करना है, यूं करना है। तो ये आदमी समझदार हो जाए, समझ उसको पड़ जाती है। अब बाज़ वक़्त मजबूर होता है कि अब किसी को आ गया नज़ले का मरज़, अब वो छींक के आ रही है, वो 4 आदमी में बैठा है, अब वो बेचारा क्या करे, तो अब वो नाक साफ करेगा सबके सामने। और वैसे मतलब बचना चाहिए, ये मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। ऐसा करने वाला गुनाहगार नहीं है, लेकिन बाज़ वक़्त आदमी मजबूर नहीं भी होता, लेकिन ऐसी हरकतें सबके सामने बगैर मजबूरी के वो आदतन करता रहता है, उसकी आदत होती है, ऐसे धंधे करता रहता है। तो ये नहीं, या ऐसी जगह खुजाता है कि जिससे लोगों को देखने में कराहियत आती है, ये भी आप समझते होंगे। तो ये नहीं करना होता, सबके सामने आदमी अपने को ज़रा वक़ार में रखे, संभाल के रखे, दूसरे के लिए तकलीफ का, ईज़ा का बाइस ना बने, अपनी इज्जत पर भी हर्फ ना आने दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें अगर खिलाल के ताल्लुक़ से भी अगर आप कुछ 2 बातें बयान फरमा दें कि बाज़ों की तबीयत होती है कि वो तिनका लेते हैं और यूं ही मतलब क्या वो खिलाल करते रहते हैं, और एक नया तरीका भी आया है ये खिलाल करने का। आप मतलब जैसे ही हाथ आगे करेंगे तो पता ही नहीं कि वो अंदर में कर क्या रहा है, भैया सब समझ आ जाती है क्या करना है। तो अब खिलाल करने के लिए क्या सबके बीच में ही अपना ये करना ज़रूरी है, या खिलाल करना तो बंदा वॉशरूम में चला जाए, बेसन के पास चला जाए और नॉर्मल एक अंदाज़े खिलाल करे कि इसको कोई देखे नहीं, क्या फरमाता अब इसमें? क्योंकि खिलाल करने का भी हमारे यहाँ एक है, भाई चाय पीने के बाद भी खिलाल करता, कुछ बोलना है कि जैसे चाय नहीं अंदर में दाढ़ में फंस गई हो, वो चाय निकाल रहा होगा। अब अजीब लोग होते हैं। यानी हर उस काम से बचना चाहिए कि जिससे दूसरे को कराहियत आए। तो अगर कुछ समझदार हो ना, अब बहुत लोग समझदार नहीं होते, वैसे पैसे गिनने आते हैं उनको, इसमें समझदार होते हैं, ये खाने पीने में समझदार होते हैं, लेकिन ये क्या इन चीज़ों में वो समझदार नहीं होते, उनको सोच का ही नहीं पड़ता। तो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो तिनका भी डालते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं। क्या किया जाए इसका हल? हर फर्द ना हमारी बातें सुन रहा होता है, ना सुनकर हर फर्द का जहन बनता है। बरसों से एक आदत बिगड़ी पड़ी है, वो कैसे सुधरे? नाखून भी तो काटते रहते हैं ना दांतों से, आप मना करो उसको, अभी मसरूफ होंगे, बस कर रहे होंगे, क्या इलाज इसका? नाखून कितने गंदे होते हैं, मेल भरा हुआ होता है बाजों का इसमें, और कैसे कैसे जरासीम इसके अंदर होते होंगे। बल्कि मेरी तो कोशिश होती है, मैं हाथ भी धोता हूँ ना जब खाने के लिए जैसे, तो वो हथेली साबुन लगाया, हथेली पर यूं उंगलियां रगड़ता हूँ, कोशिश होती है उंगलियां रगड़ता हूँ कि अंदर भी सफाई हो जाए जितनी हो सकती हो। या जरासीम, कई तरह के जरासीम ऐसे होते हैं जो साबुन से मर जाते हैं। जैसे कोरोना के बारे में ये शोहरत हुई थी कि 20 सेकंड या 30 सेकंड
साबुन लगा के हाथ को मतलब छोड़ दो, आधा मिनट, क्या देर लगती है। तो जरासीम अगर कोरोना के लग गए होंगे तो ये मर जाएंगे। और भी जरासीम ऐसे होते होंगे जो मर जाते होंगे, और ना मरने वाले जरासीम भी होते हैं कि आप पानी को उबालो उसमें भी मरते नहीं है, बस जरासीम इस तरह के भी होते हैं। तो तरह तरह के होते हैं। तो जितना हो सके बंदा नज़ाफ़त का, सफाई का ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे और इबादत पर क़ुव्वत हासिल करे इस तरह, और दूसरों को घिन से, कराहियत से बचाए। आप घिन से, कराहियत से बचाएंगे, लोग आपके करीब आएंगे, आपकी नेकी की आवाज़ सुनेंगे। अब आप किसी को नेकी की दावत देते हुए एकदम मतलब यानी कि नाक झाड़ना शुरू कर देंगे, सुनने वाला तो मेरे ख्याल ऐसा भागेगा, आपको पीछे मुड़ कर भी नहीं देखेगा कि कहाँ फंस गया था मैं, चलो ये मसरूफ हो गया, मेरे को निकलने का मौका मिल गया। या खांसे, छींके तो उसके चेहरे के सामने ना हो, खांसना छींकना भी थोड़ा मतलब जितना हो आवाज़ पस्त करे। छींकने में तो बाकायदा लिखा है बाहर शरीयत में कि छींकने की आवाज़ ज़ोर से छींकना आवाज़ के साथ। बास तो बड़ा आने के माइक झटका खा जाएगा, ऐसी ज़ोरदार छींक मारते हैं, तो इसको हमाकत लिखा है ज़ोर से छींकने को। तो जितना हो बंदा आवाज़ छींक की भी पस्त करे, न दबाए, खांसी की दबाए। लोगों के सामने बहुत एहतियात की ज़रूरत है, अपनी थूक के छींटे ना उड़े। बात गुफ्तगू करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर स्प्रे भी करते होंगे साथ में, ये थूकें उड़ती होंगी। ये होता है, मतलब बाज़ों का बचना मुश्किल होता है। जब बाज़ों को इसकी समझ नहीं पड़ती। हाँ, जैसे ये माइक होता है ना, ये मेरा तजर्बा है, माइक और इसके ऊपर होता है फोम का एक कवर। अच्छा, मैंने कई बार नोट किया है जैसे कि मैं इसमें सख्त बदबू हो जाती है। मैंने कहा भी है कि ये बदलते रहो, धोते रहो। ये मस्जिद में होता है, अब अल्लाह बेहतर जाने कौन कब धोता होगा, इसको कितनी बार धुलता होगा। अब नाथ ख्वान के हाथ में हो, ये वो मजे से पड़े जा रहा है। अब हालांकि नाशरी पड़े जा रहा है तो खुशबू की लपटें आनी चाहिए। अब ये मैं और कुछ नहीं बोलता। ये अपने पास भी जो माइक आपके पास रखे होते हैं ना टेबल पे, आप अभी चेक नहीं करना तो मजा नहीं आएगा। तो इसके फोम जो हो जिसपे तो वो धुलने चाहिए। फोम नहीं होता, बदबू उसमें भी हो जाती है। तो इसलिए फोम का कवर तो होना चाहिए ताकि वो धुल सके। बाकी वो फोम हटा हुआ जो मेटल का जो हिस्सा है जरा उसको धोना मुश्किल है। अंदर फिर वायरिंग और जो भी इसके एक सिस्टम होता है ना, उसमें पानी जाएगा तो सिस्टम को नुकसान करेगा। फोम निकल आता है, वो धुल सकता है। साबुन से धो लेंगे तो बदबू खत्म हो सकती है। तो ये खुद आदमी को सर किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती है चीज़ें आमतौर पे, ना इतना आदमी को मुताले का मौका होता है। ये सोच कर या तजर्बे से ये चीज़ें हमको सीखने को मिलती रहती हैं। इस तरह की, इस तरह और गौर करेंगे तो शायद और भी कुछ चीज़ें जहन में आए। यूँ भी होता है, यूँ भी होना चाहिए, यूँ भी होना चाहिए। तो जितना भी यानी कि बस सफाई का ख्याल रखना है। अन नज़ाफ़त मिनल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है, ईमान में से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पर भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। ये सवाल मौसूल हुआ है, तशहुद में शहादत की उंगली उठाना फ़र्ज़ है या वाजिब, और इसे उठाने का दुरुस्त तरीका क्या है, ये भी इरशाद फरमा दें। तशहुद में उंगली उठाने का सुन्नत है, जिसको तरीका बाहर रिशद में यूँ लिखा है कि जैसे ये समझो कि यूँ रान पर हाथ रखें तो ये ना मिला के रखना है ना यूँ खुला। नॉर्मल हालत में ये रान पर घुटने से हटकर थोड़ा रान पर रखी हुई है, मामूली हटकर। घुटनों को नहीं पकड़ना है। अत्तहियातों में घुटनों के बिल्कुल करीब समझो ये उंगलियां रखनी है। अच्छा, अब अशहदु अल तक तो ये नॉर्मल उंगलियां जो हैं यही रहेंगी। जैसे ही ला पर पहुंचे, अशहदु अल ला, ये हल्का बन गया अंगूठे और बीच की उंगली का, और उंगली उठ गई। अशहदु अल्ला इलाहा तक ये उंगली उठी रहेगी। जैसे ही इल्लल्लाह कहेंगे ना तो इल
अल्लाह फौरन इल्ला पर गिरा देंगे। अच्छा, एक भारी तादाद है जिनको उंगली उठाना नहीं आती है, भले हजरत होते हैं, वो तजर्बा नहीं होता। दाऊद इस्लामी के माहौल में होंगे, जो भी होंगे, इमाम साहब होंगे, मौज़िन साहब होंगे, असल ये चीज़ें तजर्बा मांगती हैं। थियरी तो सबने पढ़ी होती है, बहुत कुछ सीखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ये भी ज़रूरी है। तो ये सब सीखने से आता है कि थियरी भी मालूम हो, तरीका भी मालूम हो, और बार बार इसको प्रैक्टिकल करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, मश्क करता रहे, तो फिर ये काम आ जाएगा। उंगली नहीं उठा सकते, तादाद नहीं उठा सकती। अभी बतकल्लुफ़ आप उठाएंगे ना तो उठ जाइए, कोशिश करेंगे तो। ये भी किसी की उठेगी ना, कोई मतलब इधर उधर वो अगल बगल में देखता होगा कि मैं सही उठा रहा हूँ कि ये सही उठा रहा है, मुझे आता है कि नहीं आता है। जैसे ईद के नमाज में लोग साइडों पे कनखियों से देख रहे होते हैं, हाथ उठाना है कि नहीं उठाना, कानों तक। जरा जनाज़े में भी देखते होंगे कि हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है, तकबीर होती है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है कि मैं घर में कपड़े का कारोबार करती हूँ और ख़वातीन मुझसे कपड़ा ख़रीदती हैं, कुछ उधार लेती हैं, कुछ नकद वालियों से नफ़ा कम लेती हूँ और उधार वालियों से ज़्यादा। क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर ये तय हो जाता है कि नकद लो तो जैसे इतने का, उधार लो तो इतने का है, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन ये कि लेट फ़ी वगैरह ना ले कि अब इतनी फलां तारीख को दिया तो इतना, फिर फलां तारीख को पेमेंट किया तो इतना, ये ना करे। बस भले तारीख तय कर ले कि फलां तारीख को दे देना और ये इतना लूँगा। अब ये कि फिर वो फलां तारीख गुजर गई, ज़्यादा दिन हो गए, तो अब ये कि लेट फ़ी नहीं ले सकते, ये जायज़ नहीं है। लेट फ़ी लेते हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है। अमीर अहले सुन्नत से मेरी एक सवाल है। पूरी घड़ी गोल्ड की नहीं है, पर उसमें जो वो कांटे वगैरह जो लगे हुए होते हैं, ये गोल्ड का है, तो ऐसी घड़ी पहनना कैसी जायज़ है या ना जायज़ है? सोने के जो डायल लगे होते हैं, तो दारुल इफ्तार सुन्नत के फतवे में इस बात की सराहत है कि चाहे पूरी घड़ी सोने की हो या डायल सोने के हो, इसमें वक्त का देखना ये मर्द और औरत दोनों के लिए हराम है। ये डायल काटते हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो टाइम तो काटते दिखाते हैं, उसे वो जो नंबर बने होते हैं उन पर, ये डायल शायद इसी को कहते हैं। जी जी, इसी को कहते हैं। सोने चांदी की घड़ी औरत पहन सकती है, मर्द पहन नहीं सकता, गुनाहगार होगा। और अगर खाली डायल भी सोने या चांदी का है, तब भी मर्द और औरत दोनों इसमें से टाइम नहीं देख सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदीने पाक से मैं एक पैगाम आया है। ये दारुल इफ्तार सुन्नत के फतवे में शायद चांदी का तस्करा नहीं है ना? मौजूद है, मौजूद है ना। तो ये मैंने जवाब वो सोने चांदी मेरे मुंह से निकला कि आपने सोने का पढ़ा था शायद। तो दोनों फतवा रज़विया में तो है ना, सोने चांदी दोनों की घड़ी के लिए। नाम मोहम्मद तहसीन कुरैशी है, मैं ठेकेदार हूँ। हम जो काम मुकम्मल करते हैं, मुकम्मल करने के बाद कुछ पैसे हमारे 6 महीने के लिए रोक लिए जाते हैं। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि जो हमारे ये पैसे 6 महीने के लिए रोक लिए जाते हैं, तो क्या हमारे ये पैसे हमें काम ख़त्म करने के बाद अदा कर दिए जाएँ? अच्छा, रोकते ये लोग इसलिए हैं कि हमारा जो कोई काम जैसे कोई ख़राब हो गया है या रिपेयर करना है, 2-3 महीने में जो है वो नज़र आ जाते हैं। उस काम की वजह से हमारे ये जो पैसे हैं 6 महीने के बाद हमें अदा किए जाते हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या ये ऐसा करना 6 महीने के बाद पैसे देना जायज़ है? जो काम पूरा कर दिया है तो है ना, जुल्म है ना ये जी, किसी को इस तरह उसको देख ले अच्छी तरीके से, यानी उजरत का हकदार तो बन गया ये। बिल्कुल ऐसा ही है। हुजूर, अगर पहले तय है, अगर मिसाल के तौर पर जो ठेकेदार है बिल्डिंग बना रहा है या घर बना रहा है,
اگر اس سے پہلے سے یہ بات کر لی جائے کہ آپ کے اتنے پیسے ہوں گے لیکن ہم اتنے مہینے تک آپ کی پیمنٹ کو اس طرح اس وجہ سے روکیں گے کیونکہ بعد میں کام نکل کیونکہ اصل میں بعد میں کام نکلتے بھی ہیں اور یہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پھر بعد میں مڑ کر جواب دیتے نہیں ہیں اور پھر وہ کام خراب ہوا ہوتا ہے اور انہیں کسی اور سے بنانا پڑتا ہے اور کسی اور سے بنانے میں بھی ان کے ٹھیک ٹھاک پیسے لگ جاتے ہیں. تو اگر یہ پہلے سے اگر مستری میں یا یہ بھی ٹھیکیدار میں کنسٹرکشن کرنے والے میں اور جس نے کام کروا ان دونوں میں یہ معاہدہ ہو اور دونوں کی رضامندی ہو کہ ہم مطلب کہ اتنے پیسے یا اتنے پرسنٹیج وہ بولے ٹھیک ہے میرا 1% یا جو بھی آپ روک لیجئے گا اور 5-6 مہینے کے بعد جو بھی اگر کام نکل آتا تو ٹھیک ہے, نہیں نکلتا تو ٹھیک ہے. اگر ایسا کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی مفتی صاحب. جی اگر اس کی رضامندی سے روکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, ورنہ اگر رضامندی نہیں ہے پہلے سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ماہر کو دکھا دے جو مکان وغیرہ گھر وغیرہ اس نے بنوایا ہے تاکہ اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے اور کوئی کام اس میں ہو تو کروا لیا جائے. لیکن اگر پہلے سے طے ہو جاتا ہے, بات چیت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے 6 مہینے کے بعد اتنے پیسے دے دینا تو پھر حرج نہیں ہے اس میں. بعض اوقات پلمبرنگ کا کام اور الیکٹریشین کا کام, ٹائلیں لگتی ہیں اس کا کام, یہ بعض اوقات 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یا مہینے کے بعد یہ کچھ نہ کچھ اندر سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے, اس کے سلوپ کا پرابلم آ جاتا ہے یا الیکٹریشین کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات پرابلم شروع ہو جاتا ہے پینل وغیرہ میں. تو پھر بعض تو جواب دیتے ہیں, یعنی بعض یہ بھی ہوتے ہیں کہ بالکل جواب دہی ہوتی ہے کہ ہم جواب دیتے ہیں اور آ کر یہ اپنی چیزوں کو درست بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں چونکہ یہ بھی ہم جو دیکھنے سننے والے سب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, تو جن کے ساتھ اس وقت اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے نا کہ جن کو مڑ کر نہ پلمبر نے جواب دیا ہوگا, نہ الیکٹریشین نے جواب دیا ہوگا, نہ ٹھیکیدار نے جواب دیا ہوا ہوگا, اور آج ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ یار اگر ہم ان کے بات چیت کر کے اگر ان کے ہم تھوڑے پیسے رکھ لیتے تو آج ان کو جواب دینا پڑتا اور چیزیں ہماری درست کرتے. تو یا تو یہ کہ ان کو بھی سمجھا دیا جائے جو یہ میکینک یہ جس طرح کے جو مستری کنسٹرکشن والے کام کرتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو پھر وہ بعد اوقات پھر کیا کہتے ہیں یار ہماری غلطی تھوڑی ہے, یہ تو بس ایسی چیز تھی, یہ تو اس نے غلطی دے دی تھی, یہ سامان غلط آ گیا تھا. تو یہ بڑی مطلب کہ نزاعی اور جھگڑے کی کیفیت بنتی ہے. تو میں چاہتا اس کا کوئی درمیانہ حل اگر مدنی مذاکرے کے ذریعے دونوں طرف والوں کو مل جائے کہ دونوں طرف کا حق بھی باقی رہے اور عمدہ کام ہو جائے. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے نقص ہو گیا ہے, بنانے والے نے نقص کر دیا تو اس کو تو مطلب وہ درست تو کرے گا نا. اور پیسوں کے بارے میں کہ بھئی ہم جب تک مطمئن نہیں ہوں گے 6 مہینے تک یا تاریخ بھی ہوں تو پھر یہ مجہول ہو جائے گا کہ ہم مطلب فلاں تاریخ کو ہم آپ کو پیسے پیمنٹ کریں گے, جب تک ہم دیکھیں گے کہ کوئی اس میں فالٹ تو نہیں ہے. بجلی کے مسائل نکلتے ہیں, سیوریج کے ایسے مسائل نکلتے ہیں. اچھا سلوپ کے مسائل تو اس کا تو حل بھی نہیں ہوتا, پورا فرش جو ہے نا وہ بالکل پلین ہوتا ہے, سلوپ ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کے کیا پیسے روک کر کرے گا کیا کہ وہ تو فرش بنانے بیٹھے تو لاکھ یا لاکھوں روپے خرچ لگیں گے توڑ پھوڑ کر کے, وہ کہاں سے بنائے گا. پھر حمام میں سلوپ نہیں ہوتے, یہ بھی آدمی پھر تکلیف ہی اٹھاتے رہتے ہیں, جب تک وہاں ہو نا پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور سیوریج اگر خراب ہے تو جب دیکھو وہ بھر جاتا ہے گٹر. اچھا اب نیچے رہتا ہے, اوپر کی منزل میں سیوریج کی خرابی ہو جاتی ہے, کوئی جوائنٹ کھل جاتا ہے تو پانی چھت سے ٹپکتا رہتا ہے گندا. یہ ہیں تو اس سے مسائل کے اس کا حل بس ماہرین سب ماہر ہوتے نہیں ہیں. اچھا بنانے جو مطلب آرکیٹیکٹ ہوگا یا جو ٹھیکیدار ہوگا وہ ماہر ہوگا بھی, جنہیں وہ سمجھتا ہوگا, لیکن مزدور ہتھوڑا چھاپ ہوتے ہیں, یہ مطلب مسئلے کر دیتے ہیں. اور یہ اس کی ذمہ داری ہے ٹھیکیدار کی کہ وہ سب درست کرے. تو وہ اچھے کاریگر لائے, مطلب پیسہ پھینک تماشا دیکھ بولتے نا. اب آپ دیہڑی اس کو دو گے ہی مطلب یعنی ادھوری تو پھر کام بھی ادھورا کرے گا, سمجھا. ہتھوڑے کی دیہڑی دو گے تو ہتھوڑا ہی مارے گا. اور اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ ہوگا مزدور تو وہ تو دیہڑی یا جو بھی اجرت ہے وہ مانگے گا, وہ دو گے تو کام ٹیکنیکل ہوگا آپ کا اور درست ہوگا. تو یہ سب مطلب یہ ان کے فیلڈ ہوتے ہیں. تو یہ مطلب تقریباً لوگ جو ہے نا بنوانے کے بعد یعنی روتے ہیں, پھر ہو سکتا ہے کہ آنسو خشک ہو جائے. بعضوں کا آنسو خشک نہیں ہوتے, انہیں ایسی خرابی چھوڑ کے جاتے ہیں یہ اور جواب بھی نہیں دیتے بنانے والے, سمجھے. اور بیچارہ وہ بندہ جو ہے وہ تکلیف تکلیف تکلیف.
یہ ہمارے یہاں زیادہ ملے گا, ہر جگہ نہیں ملے گا دنیا میں, ہر ملک میں نہیں. ڈنڈا سخت ہوتا ہے بعض ملکوں میں کہ وہ مطلب ہمت کر ہی نہیں سکتا وہ 2 نمبر کا کام کرنے کی. جتنا مال طے ہوا اتنا مال ڈالے گا, جون سا سریا طے ہوا وہی سریا ڈالے گا. ورنہ پوری عمارتیں بعض اوقات گرنے کے حد سے کراچی میں مجھے پتا ہے کتنی مطلب اس میں لاشیں گر جاتی ہیں. یہ سریے کے پیسے بچانے کے لیے پھر کیس جب کھلتا ہے تو کہ سریا اس میں وہ فلاں تھا, باریک سریے تھے اور یہ اتنا مطلب بڑا پلازا کھڑا کر دیا. وہ کہاں اس کا بوجھ اٹھائے گی, عمارت کہاں اٹھائے گی بوجھ, وہ سریا کہاں بوجھ اٹھائے گا. پھر جانوں کے خطرے, پھر کیس کباڑے, پھر یہ سریوں کے اندر چلے جاتے ہیں. اور مطلب یہ کہ اللہ بس توفیق دے کہ بندہ تھوڑا کمائے, تھوڑا کھائے, حق حلال کا کمائے. بس اپنا تو یہی نعرہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی. ایک ہی بات, اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. خالی اپنی جیب بھرنی ہے, گھر بھرنا ہے, تو پھر یہ کہ قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی. حدیث پاک میں کہ انسان کو 2 وادیاں بھی سونے کی غالب ہے, سونے کی 2 وادیاں بھی دے دی جائیں تو وہ کہے گا تیسری مل جائے تو اچھا ہے. اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. ایسے حریص لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کتنا ہی مال دولت آ جائے, یہ برانچوں پر برانچیں کھولتے ہی چلے جاتے ہیں, کاروبار کو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور بیچارے پھر مال 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 کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ مال 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 کرنے کے بدلے مولا مولا کرنا چاہیے. وہ آدمی کمائے, اس کی ممانعت نہیں ہے, حلال کمائے, حسب ضرورت کمائے, تھوڑا اور بھلے بچوں کے لیے بھی اکٹھا کرے, جو کچھ کرے, لیکن حرام سے بچے اور ایسا نہ کرے کہ جس کو حریص اور لالچی کہا جائے. ایسی حرکتیں نہ کرے, بخیل نہ بنے, اور مال کے جو جائز حقوق ہیں وہ ادا کرے, واجب حقوق ہیں وہ ادا کرے, زکوٰۃ 100% پوری دے, جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بھی خرچ کرے, غریبوں کی امداد کرے وغیرہ. تو انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی برکتیں اس کو ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پاکستان کے باہر کسی ملک سے مجھے ابھی میسیج آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ نارمل پریکٹس ہے 10% ریٹینشن منی فار 1 year فار میجر ورک. یعنی کہ اگر بڑا کام کوئی ہوتے تو بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ بنتا ہے, تو یہ وہاں ایک معاہدہ ہو جاتا ہوگا کہ ہم 10% جتنے بھی آپ کی اس کا 10% ہم 1 سال کے لیے آپ کو روک کے رکھیں گے, اس کو ریٹینشن یعنی اس پیسے کو ہم روک لیں گے, اور 1 سال کے بعد پھر وہ ایسا ہوگا. تو اگر ایسا کوئی معاہدہ اگر شریعت کے اجازت دیتی ہو اور ہو جایا کرے نا کہ بھئی اتنا پرسنٹیج, یعنی چھوٹا پروجیکٹ ہے, کسی نے اپنا گھر بنایا ہے, کوئی ایسی بنائی ہے, تو کوئی 1%, 2%, 3% ہم روک لیں گے اور اتنے ٹائم کے لیے روکیں گے تاکہ اگر کوئی چیز نکلی تو ہم مطلب کہ یہ آپ کر لینا. اس کا مجھے جو ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے مطلب کہ 20, 25, 50 ہزار, لاکھ, 2 لاکھ روپے پارٹی کے پاس ہی ہوں گے, اور یہ تب دے گا جب اس کو تسلی اور اطمینان ہو جائے گا, تو شاید اس کا کام کرنا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا, کہ کیونکہ بعد میں پھر مطلب پیسے بھی میرے ہی پھنسیں گے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ہو تو کوئی ایسا معاہدہ اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو بنتا ہو تو کیا بات ہے. بالکل ہونا چاہیے سب, اگر شریعت اجازت دے تو معاہدہ بھی. اب اس میں یار اس بلڈر کے لائن میں آپ کو تو پتہ ہوگا, مجھے بھی پتہ ہے, مجھے آج سے نہیں, مجھے زمانے سے پتہ ہے. اچھا ہر آدمی برا نہیں ہے, میں ہر آدمی برا نہیں کہتا ہوں, لیکن چھٹے ہوئے بدماش بھی ہوتے ہیں. یا تو بلڈر خود باپ کا باپ ہوتا ہے, یا پھر اس کے بلڈر کے اس سے ٹرمپس ہوتے ہیں, یہ ترکیبیں بنی ہوتی ہے بھتے بندے میں, اور یہ لوگ مطلب یہ نہیں کہ میٹھے میٹھے بن کے بنا لیں گے, اور پھر جس کی بلڈنگ بنائی وہ آواز نکلتی نہیں اس کی. میں نے ایسے خطرناک لوگوں کا نام بھی ابھی بھی کسی کا یاد آ رہا ہے مجھے, بلڈنگیں بناتے تھے, اللہ باپ رے باپ, ان کے جو ہتھے چڑھا بیچارہ وہ تو کہیں کا نہیں رہا. اس سے آپ نے بھی سنے ہوں گے, یہ بلڈر بن جاتے ہیں, وہ کسی کی زمین قبضے کر لی, کسی یتیم کی زمین, کسی بیوہ کی زمین ویسے ہی قبضہ کر لیا, گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کر لیا, اور رشوتیں تو بتے تو بھڑکیاں تو دھمکیاں دے دلا کر یہ پلاٹ, اور یہ پھر بنانا اور بیچنا اور
پتہ نہیں کیا 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 ہو رہا ہے دنیا میں. اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے. جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین میں دبا لی نا، اس کے گلے میں 7 زمین کا توق ڈالا جائے گا. وہ زمین جو ہے دبا لینا کسی کی زمین بہت خطرناک کام ہے. اس طرح کی حدیث سے پاک ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. جوانی ہے اور ادھیڑ عمر ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑھاپا آئے گا نہیں، میں ناکارہ نہیں ہوں گا، میں مروں گا نہیں. وہ یہ کرتے جا رہے ہیں. پھر مرنے کے بعد الموت کیسے ہی بھگتیں گے. پھر وہاں بدماشی، اکڑ فون، اسلحہ، سورس، رشوت، وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا. وہاں پھر کیا کرے گا بندہ؟ اس طرح لوٹ مار کر کے لوگوں کے دل دکھا کر پیسے حق مار کے حاصل کرے گا. تو یہ اس فیلڈ میں یہ بھی ہوتا ہے. اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں یہ سمجھتے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں، اور واسطے بھی پڑھے ہوں گے بیچاروں کے، یار صحیح کہہ رہا ہے، ہم کو بھی ایسا پڑھا تھا واسطہ. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے کہ یار یہ بات تو ہماری کر رہا ہے، تو توبہ کر لو نا، اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کر لو. جن کو اس طرح دبایا، کھایا پیا، معافی تلافی اور پیمنٹ وغیرہ جو بھی اس کے شرعی تقاضے وہ تو پورے کرنے ہی پڑیں گے. معاف کرتا ہے کہ نہیں معاف کرتا ہے؟ اس طرح دھمکی سے معاف نہیں ہوتا، عاجزی سے. کہ معافی مانگنے کا جو وہ گیٹ ہے نا، وہ تھوڑا اسے یوں جھک کر جانا ہوتا ہے. یوں جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا، سر پھٹ جائے گا. ابھی کر لو بچ جاؤ گے، ورنہ مرنے کے بعد بہت بہت مسئلہ ہو جائے گا، بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو کوئی صورت پھر ہو سکتا ہے سامنے نہ آئے بچ کر نکلنے کی. اللہ پاک اپنی رحمت سے بخش دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. محبوب کی شفاعت ہو جائے تو بیڑا پار ہے. ابھی اس امید پر مطلب گناہ کیے جانا یہ بھی تو خطرناک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ پاک سے پیغام آیا ہے. سبحان اللہ. آقا جان امیر اہل سنت نے آپ کو سلام بھیجا ہے. آپ نے ابھی اظہار فرمایا نا کہ ایک پتہ نہیں کب کا ہوگا، تو وہ مدنی مذاکرہ مدینہ پاک میں دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ وہ سلام بھی بچی نے پیش کیا اور یہ ویڈیو بھی بنا کر بھیجی ہے ہاتھوں ہاتھ. واہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. یاد مکہ مدینہ. اللہ یا استباع یعنی چادر سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے. ابھی حجر اسود کو چومنے کا طریقہ لکھا ہے اور ہمیں رش میں موقع ملنا مشکل. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کہ 2 ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے حجر اسود کی سیدھ میں، ہتھیلیاں کعبے کی طرف، اس طرح حجر اسود کی طرف رہے. اس طرح نماز میں اٹھاتے تو یہ اٹھا کر بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حجر اسود کو اشارے سے اشارہ کر کے ہتھیلیاں چوم لیں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. طواف سے فراغت حاصل کی اور مقام ابراہیم پر واجب الطواف میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. صحیح کی نیت پہ شرط نہیں ہے تو نیت کریں ثواب ملے اور ثواب ملے. صحیح ہو. صحیح کے دوران لوگ عموماً مختلف انداز سے مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، تو صحیح کے دوران پڑھنا کیا چاہیے؟ یہ شخص مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں. صحیح میں دعا قبول ہوتی ہے اور
بہتر یہ کہ درود پاک پڑھے. جو درود شریف بھی دعا ہے نا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت بھیج. میں رحمت کی تو دعا ہے نہیں ہے, وہ درود شریف بھی دعا ہے. اب اپنے لیے دعا کریں اور اس کے بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں. جب سرکار کو ہم دعا کریں گے اور سرکار کیا ہمیں چھوڑیں گے. ابھی مروہ سے صفا تک کا سفر پورا ہوا. ایک چکر, یہ ہمارا چوتھا چکر ہے. 4 پورے ہوئے. اب ہم انشاءاللہ دوبارہ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر ایک جگہ آتی ہے جس کو یہ مین الاقدرین کہتے ہیں. ذرا دکھائیے گا. یہ سب لائٹیں ہیں. حضور یہاں پر دوڑا جاتا ہے. کون دوڑے اور کتنا دوڑے, کس طرح دوڑے؟ بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان آئی تھی. کچھ راستہ یہ دوڑی تھی. کتنا یہ دوڑی تھی, جتنی بار دوڑی تھی. اور یہ سب ادائیں باقی رکھی گئی ہیں. اور اس میں عورتوں کو مطلب دوڑنے کا نہیں ہے. اللہ کا دوڑی عورت ہی تھی. اللہ کی شان حسن. دیکھیں دوڑی عورت ہے اور یہ سنت ہو گیا مردوں کے لیے دوڑنا. کمال ہے, اللہ کی شان ہے. اب ہمارے دوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. اخترین اختر. میں تو معذور بول نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. بھی عمرہ پیکج مل گیا, پیدل طواف کی سعادت ملی, اور صحیح بھی پیدل کر رہا ہوں. میں خود حیرانی ہوئی ہو کیسے. اللہ کہ میں فزیو تھراپی میں چل رہا ہوں, اور جب سے یہاں سفر شروع ہوا فزیو تھراپی ایک دن بھی نہیں. اللہ کا کرم ہے. رب جو رب چاہے وہ ہو سکتا ہے. سب چاہیں, رب نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کا احسان ہے. اللہ کرے کہ پیکج ملتا رہے. ایک پیکج مجھے حج پیکج بھی چاہیے. کاش اللہ کے رحمت سے میں ایک حج مرنے سے پہلے کرنے میں کامیاب ہو جاتا. صفا اور مروہ کے مابین دوڑو, صفا اور مروہ کے مابین دوڑو, صفا اور مروہ کے مابین دوڑو. سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں, سعی کر کے تجھے کو مناتا رہوں میں. صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا اللہ, یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں. صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم. مولا 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 حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم. یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں. صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ, الہی میں پھرتا رہوں گرد
قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا۔ لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے، لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے، لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے، گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں، گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا۔ اور میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں، پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں، پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں، پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ چونکہ جن کے سجدے کو میں حیران بے کعبہ، چونکہ جن کے سجدے کو میں حیران بے کعبہ، وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں، وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں، وہی دل ادب سے جھکاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ مسجد الحرام ایسا
मुक़द्दस मकाम है कि एक कशिश है जो इसकी तरफ हमें खींचती है। काबा मुशर्रफ़ा कितना मुक़द्दस मकाम है, जिसे देखते ही एक क़ल्ब की कैफियत तब्दील हो जाती है। इतनी आली ज़बरदस्त ये मकाम है। फिर इसी काबा मुशर्रफ़ा में हजर अस्वद नस्ब है, जिसे यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों ने उसको चूमा है, और ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। फिर साथ ही मुल्तज़म है, साथ ही बाब काबा है। ये काबे शरीफ की बात कर रहा हूँ। वहीं पर मिज़ाब रहमत है, वहीं थोड़ा इस तरफ देखे तो हतीम पाक है। फिर तवाफ़ करते करते मकाम इब्राहिम के करीब से गुज़रते हैं। एक कितनी मुक़द्दस और आली शान वो मकाम है कि जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आज भी कदमों के निशान हैं। वहीं पर ज़मज़म शरीफ है, वहीं पर सफ़ा है, थोड़ा सा यहाँ है सफ़ा है, फिर मरवा है। यादें ही यादें, यादें ही यादें, इतनी यादें हैं, इतनी यादें हैं, यकीन माने। और ये इतनी यादों का मकाम है, और यहाँ पर इतनी मतलब कि अदाओं को अदा करने वाली यहाँ मामलात हैं। फिर ये कि हसन हज कर लिया काबे से आँखों ने ज़िया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। फिर वहीं आप मदीने पाक हाज़िरी देते हैं। फिर मस्जिद नबवी शरीफ, उफ़, रियाज़ुल जन्ना, रौदतुल जन्ना, जब आप उसमें हाज़िरी होते हैं तो मिंबर, मेहराब, एक एक सुतून गोया के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिला रहा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुतून पर ये अमल फरमाया, यहाँ पर ये अमल फरमाया, यहाँ जिब्रील अमीन नाजिल हुआ करते थे, यहाँ कुरान करीम की आयात इतनी नाजिल हुई हैं, यहाँ पर असहाब सूफ़ा का चबूतरा है, यहाँ पर रोज़ा अनवर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकान आली शान में आराम फरमा है, और इतनी मस्जिद नबवी शरीफ की याद है। तो ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर सवाब के साथ साथ कशिश बहुत है। और फिर जब आप वहाँ से लौटते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो छूट रही होती है ना, काबा छूट रहा है, मदीना छूट रहा है, मस्जिद नबवी शरीफ छूट रही है, गुंबद खजरा की ज़ियारत करके जो दिल को ठंडक पहुँचती है, और जो सरकार के रोज़े अनवर पर आप हाजिर होते हैं, दस्त हाथ बांध कर सरकार के सामने आप हाजिर है। हुज़ूर कोविड का जब दौर था और कोविड में बड़ी हाज़िरियों के लिए इसमें ज़्यादा आजमाइशें थी, तो मेरे एक जानने वाले कोविड के दिनों में जब रास्ता खुला और थोड़ा वो सफ़र शुरू हुआ, ज़ायरीन पहुंचने लगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब वो एक एक हाज़िर होता था सरकार के रोज़े अनवर पर, जालियों की पास। तो उन्होंने कहा कि मैं गया, अच्छा वो ऐसा वक्त था कि किसी को दो को नहीं जाने देते थे, एक जाए वहाँ से जब तक वो बाहर गुजर ना जाए दूसरे को नहीं, या तो बहुत ज़्यादा फासला रखा जाता था। लेकिन जो रोज़े अनवर की जो जगह थी जालिए मुबारक की, वहाँ पर एक ही को हाज़िरी की इजाज़त मिलती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ 3 सेकंड या 4 सेकंड या 10 सेकंड खड़ा रखा, और उसके बाद बोला चलो यार थोड़ा और रुकते। तो मैं कहा सोचो कि उस टाइम पर आप खड़े कहाँ थे, और उस वक्त आप अकेले खड़े थे, आप थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर था, आका के मवाजा मुबारक के सामने आप अकेले खड़े थे। आप उस घड़ी पर गौर करें कि जिस पर वो मुझे आपका वो शेर याद आ रहा था, यहाँ एक सांस मिल जाए यही है जीस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। मदीने में तो गए मगर आप खड़े की जगह पर, कहा बस 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 बस। वो तस्वुर इतना खूबसूरत था कि मैं अकेला था, बारगाह रिसालत में मैं हाजिर था और मेरे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो ये जो कैफियत बनती हैं, तो मेरे प्यारे समय फिर इन्हीं कैफियत में जब बंदा वहाँ पर वक्त गुजार रहा होता है ना, और जब वो छूट रहा होता है ना, तो वहाँ पर फिर इसका दिल जो है ना वो मचल रहा होता है कि ना जाने फिर ये गुंबद खजरा देखने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हो सकूँगा नहीं हो सकूँगा, फिर मैं वहाँ पर पहुँच सकूँगा नहीं पहुँच सकूँगा, फिर मैं मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर हो सकूँगा नहीं हो सकूँगा। तो ये दर्द जो है ना ये इतना रुलाता है, ये इतना रुलाता है, ये इतना तड़पाता है, पूरा गोया कि आप बात नहीं कर पाते कि अब मैं क्या करूँ, कि मतलब मदीना छूट गया।
और ना हाँ छूट गए गुम्बद व मीनार, मस्जिद के दरो दीवार छूट गए, मीनार छूट गए, तो ये सब छूट जाता है हमसे। और वो छूटना जो है ना वो बस वो याद दिलाता रहता है कि हाय काश कि मैं वापस ना आया होता। ये होता है कि मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आता तो कुछ और बात होती। मस्जिदे नबवी हाय गुंबदे खज़रा मस्जिदे हंसी मंजर मैं मदीना
گھر جا کر میں مدینہ چھوڑا کیا کروں گا گھر جا کر میں مدینہ چھوڑا شاہ پگھروں پر میں مدینہ چھوڑا. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینے کی مکہ پاک کی حاضریاں عطا فرمائے. حضور آپ نے آمین آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑا خوبصورت بیان آپ کا یہ سنا کہ مجھے عمرے کا پیکیج مل گیا. اب خواہش یہ ہے کہ مجھے حج کا پیکیج مل جائے. تو یہ حج کا پیکیج کیا ہوتا ہے حضور؟ ایک تو یہ ہمارا پیکیج ہوتا ہے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی مراد کس پیکیج کی ہے؟ مطلب میں جیسے چلنے پھرنے میں مجھے آزمائش ہوتی ہے، تو میں تو ظاہر ہے کہ وہ ویل چیئر پر طواف کا ہی ذہن تھا کہ شاید میں کروں، لیکن بہرحال اللہ نے اسباب کیے اور پیدل چلے تو چلتے گئے. طواف کے بعد فوراً کنٹینیو سعی، یہ تو شاید میری پہلی، جو برسوں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں طواف کے فوراً بعد صحیح مشکل، کوئی تازہ وضو کرنا وغیرہ، پیشاب لگ جانا، لیکن اس بار یہ بھی کنٹینیو ہو گیا نا شروع. پھر وہ 5ویں پھیرے کے بھی دور جا کر بس وہ کچھ میرا پرانا پاؤں کا جو فریکچر تھا، وہ جو میں بتائی تھی تفصیل، تو اس کی وجہ سے بس وہ 5واں پھیرا میرے لیے دشوار ہو گیا، اور پھر وہ ویل چیئر لینی پڑی تھی کرائے کی. تو یہ پیکیج کہ میں طواف اور سعی کا اکثر الحمدللہ کرنے میں کامیاب ہوا، یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوا. میری خود مطلب بس ہو گیا اللہ کے کرم سے. ابھی اللہ کرے کہ حج کا بھی پیکیج اسی طرح کا مل جائے کہ مجھ میں اتنی ہمت طاقت کے ساتھ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میں حج بھی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اس میں بھی طواف، سعی، عرفات، مینا، مزدلفہ، سب ظاہر ہے کہ مشقت والے کام ہیں نا. تو ایک آدمی بوڑھا بھی ہو پھر کمزور بھی ہو تو اس کے لیے آزمائش تو ہے نا. یہ کہ میری ایسا آزمائشیں رک جائیں اور میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں پرسکون. یہ مطلب میری مراد یہ حج پیکیج سے. اللہ عطا کر دے تو دیر بھی نہیں لگتی. آمین آمین. ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اصل وہ ہے کہ مطلب میں کر بھی سکوں یہ سارے طواف صحیح، کیوں اس میں رش زیادہ ہوگا. حج میں زیادہ رش ہوتا ہے، پھر مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے حج میں، عمرے میں کم ہوتی ہے. اللہ عطا کر دے اپنے کرم سے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو عمرے کی سعادت عطا فرمائی، تو اس کے بعد آپ کی خوشی کا ایک انداز دیکھنے میں آیا کہ الحمدللہ میں نے پیدل طواف کی سعادت حاصل کی، عبادت اچھے انداز میں ادا ہو، اس پر ایک خوشی والی کیفیت تھی. ہمارے حاجی محمد سلیم اتاری، ان کے گھر میں ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. کچھ وقت پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں گھٹنے کی چوٹ آئی اور کچھ آنکھ کی آزمائش بھی بنی. ابھی بات ہو رہی تھی اس ایکسیڈنٹ کے تعلق سے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، تو اس ایکسیڈنٹ کے بعد اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ ذکر کرتے ہوئے نا ان پر کچھ رکت محسوس ہوئی کہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھنے کی کیفیت تھی اب اس سے محرومی ہو گئی. یہ عبادت صحیح انداز میں ادا ہو، اس پر خوشی
اور اس میں اگر کچھ 19-20 ہو یا پراپر انداز میں عبادت ادا کرنے میں دشواری ہو تو اس پر غم، یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کے بارے میں برائے کرم کچھ ارشاد فرمائیے۔ ایک فطری امر ہے، جیسے کہ جو روزہ رکھنے کا مطلب معمول ہو، جس کا ہر رمضان میں روزہ رکھتا ہو، خوش اسلوبی سے رکھ پاتا ہو، اور وہ خوش مطلب سحری کرتا ہو، خوشی خوشی افطار کرتا ہو وغیرہ، اور پھر اچانک وہ طبیعت اس کی کمزور ہو جائے، اور اب وہ روزہ رکھتا بھی ہو تو کمزوری کے ساتھ رکھتا ہو، تکلیف کے ساتھ رکھتا ہو، تو اب اس کو غم کی کیفیت تو پیدا ہوگی نا، کہ وہ بھی کیا خوب دن تھے کہ مزے سے روزے رکھتے تھے اور اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پھر یہ تکلیف اچانک دور ہو جائے اور پھر اچھے انداز میں روزے رکھنے لگ جائے تو اس کو خوشی ہو۔ یہ میرا خیال ہے فطری امر ہے، یہ اللہ رسول کی محبت کی یہ علامت ہے۔ ایک نیکی کرنے میں اگر اس کو سہولت ہے، سکون ہے، سوز و رقت حاصل ہے تو اس کو خوشی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ Nowadays, many young people abandon beneficial activities and engage in things that serve no real purpose. They show curiosity about matters that bring neither religious nor worldly benefits, spending hours watching videos and similar content about them. On the other hand, they often remain unaware of the basic Islamic rulings regarding daily acts of worship and dealings, knowledge that is obligatory for every Muslim to acquire. Amir Ahl Sunnat is requested to provide guidance on what the scope of study for the ordinary Muslim youth should be and what priorities they should set when it comes to seeking knowledge. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کئی نوجوان کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں جستجو ہوتی ہے جس کے جاننے سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ گھنٹوں اس کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ عبادات و معاملات کے متعلق شرعی احکام تک معلوم نہیں ہوتے جن کا جاننا فرض ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ایک نوجوان مسلمان کا مطالعے کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے اور علم سیکھنے کے ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ اللہ علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ ایک افضل عبادت ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے حدیث پاک میں۔ اور پھر ضرورت کے احکام جو ہیں وہ فرض ہیں سیکھنا، یہ بھی علم کا ہی شعبہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہوئی تو نماز کے ضروری احکام، ضروری مسائل یہ جاننا بھی فرض ہے، بغیر سیکھے تو نہیں آئیں گے، سیکھنا ہوگا، اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہوگی، مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو اب یہ کہ یہ جوان کے لیے بھی ہے، ادھیڑ عمر کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، اچھا اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ فرائض ہیں کہ اپنی اپنی ضرورت کے مسائل ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بس ماحول کی ضرورت ہے۔ اگر دینی ماحول ملتا ہے تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر دینی ماحول نہیں ہے، بالکل غفلت بھرے ماحول، گناہ بھرے ماحول میں پرورش پائی ہے اور اسی میں اٹھان لی اور ابھی اسی طرح کی زندگی ہے، تو ذرا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو وہ وہی کرے گا جس کا وہ سوال میں تذکرہ ہوا۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ یہ آپ کے سامنے کئی کیلنڈرے اور اوباش قسم کے جو افراد تھے وہ الحمدللہ آج درس نظامی سے مشرف ہو گئے، مدنی ہو گئے، امامتیں کر رہے ہیں، خطابتیں کر رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی ملیں گے آپ کو۔ اور ویسے ہی علم دین حاصل کرنے کے بعد مطالعے کرتے ہیں اور دوسرے کام کاج بھی کرتے ہیں، روزی روزگار بھی کرتے ہیں، اور اب حلال کی طرف رجحان ہے۔ پہلے حرام کی طرف، حلال حرام کچھ پرواہ نہیں تھی نا، اب حلال کی طرف رجحان ہے کہ ہم کمائیں گے اور حلال ہی کمائیں گے، تو کافی فرق پڑتا ہے۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ ہم سب کو عطا کرے، اور
बस गुनाहों से बचाए। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी माहौल में रहेंगे, काफिलों में सफ़र करेंगे। वैसे माह मदनी काफिला नवंबर 1447 हिजरी तो 2025 तो नवंबर माह काफिला, तो इसमें काफिलों में सफ़र करें। वैसे सारा ही साल हर महीने 3 दिन सफ़र करने की दरख्वास्त होती है हमारी हर इस्लामी भाई को। तो सफ़र करें, नेक अमाल का रिसाला लें, इसके खाने पुर करें। आम इस्लामी भाइयों के लिए 72 हैं, इस्लामी बहनों के लिए 63 हैं। वो उसमें दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब खाने पुर करने से इस्तिकामत मिलने का चांस होगा, पता चलेगा किस पर अमल है किस पर अमल नहीं है। आने भरे अपने ज़िम्मेदार को जमा करवाएं हर महीने की पहली तारीख को। तो इंशाल्लाह इस तरह इस पर अमल करते रहेंगे तो काफ़ी नेकी मिलेगी। इसमें इल्म दीन हासिल करने का भी है, मुताला करने की भी तरकीब है, नमाजें, नीयतें, सुन्नतें, बहुत कुछ इसमें गुनाहों से बचने की भी तरकीब है इसमें बयान की हुई है। तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे तो आप एक अच्छे मुसलमान बनकर माशरे में उभरेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप, सदर का एक मेन रोड है, यहाँ आना क्यों हुआ तो टॉपिक अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करें, अभी पता चल जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या है। क्या खा रहे हो आप? आइसक्रीम। तो सेब क्यों नहीं खा रहे? सेब मजा नहीं करता है। ये ज्यादा फायदेमंद है, ये ज्यादा फायदेमंद है। सेब ज्यादा फायदेमंद। फिर आप सेब क्यों नहीं खा रहे? सेब ज्यादा खाया है ना। सेब ज्यादा खाया है, खाते खाते थक गए हैं। हाँ ना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बादशाह खान। बादशाह खान जी। वैसे आपके पठानों में बादशाह खान, समंदर खान, हैबत खान ऐसे नाम क्यों होते हैं, ऐसे जलाल वाले? और यार ये हमारा लोग इस नाम से बहुत खुश होते हैं ना। हम भी बहुत खुश होते हैं, पता है खान का नाम सुन के। क्यों खुश होते हैं पता है आपको? क्या है? असल में हमें दावत इस्लामी वाले मदनी चैनल से आए। बिल्कुल। तो हम जो इनको फॉलो करते हैं ना, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, अच्छा वो भी खान थे, वो कंधारी पठान थे। अच्छा। तो उनको हम फॉलो करते हैं, तो हमें इस वजह से खान का लफ्ज और खानों से मोहब्बत है। मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ था, मैं लाइट देख रहा था। ये सही है। तो एक तो लाइट नॉर्मल भी लाइट होती है ना, जैसे हमने अपने कैमरे के लिए जलाई हुई है। तो इसमें ये जैसे रेड लाइट है, व्हाइट लाइट है, तो ये 2 लाइट लगाने का क्या मकसद? मकसद ये है, ये जो व्हाइट लाइट है ये रौनक होना चाहिए। अच्छा। लाल लाइट जो है इस चलके को हम लोग खूबसूरती करते हैं। अच्छा। तो ये अनार देखो, लाल लाइट जब लगाएंगे तो खूबसूरती आप देख सकते हैं, तो कितना खूबसूरत है इसका चेहरा। अच्छा, तो लाइट की वजह से खूबसूरत है या वैसे भी? नहीं, वैसे भी माशाल्लाह अल्लाह की शान है, माशाल्लाह बहुत भी खूबसूरत है। ये देखो जो हम लोगों ने चीला हो रखा है, देखो माशाल्लाह कैसे लाल है। लाल है। अनार को लाल लाइट लगाओ, अच्छा लग रहा है, ग्राहक दूर से देख रहे इधर आएगा। अच्छा, सफेद लाइट लगाओ नहीं आएगा। तो गाहक आता है ना इस तरह। गाहक आता है इसलिए लगाइए। और इतने सारे कलर की लाइट क्यों लगाइए? तो सेब का जैसा कलर है, लाइट भी है। तो ये 2 लाइट ही क्यों? ये 2 लाइट मैंने रोशनाई के लिए इधर लगाया ना, ये दोनों लाइट जो है ना बराबर होता है फिर रोशनाई इसका, लाल और सफेद। तो आपने लाल और पीला क्यों नहीं लगाया? लाल और पीला फिर नुकसान होएगा ना। क्या नुकसान होएगा? फिर ये माल सही नहीं लगता है लोगों को, ग्राहकों को ना। सही नहीं लगता? हाँ, लाल में जो है ना फिर ग्राहकों को सही लगता है। आपके पास मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट है, तो आपने ना अलग अलग कलर के हिसाब से लाइटें क्यों नहीं लगाई? यार इतना लाइटें जरूरत नहीं है। अच्छा, 2 लाइट लगाओ, सफेद लगाओ, अच्छा लगे। जो कस्टमर है वो क्या देख कर आता है फ्रूट लेने? क्वालिटी भी अच्छी हो और कुछ दाम मुनासिब हो, सस्ता मिले। ठीक है, सही है। दूसरी बात है उसकी फ्रेशनेस और क्वालिटी। और लाइट तो इसलिए लगाई जाती है कि वो जो फ्रूट होता है उसकी खूबसूरती ज्यादा नजर आए। कलरफुल लाइट लगाने का मतलब ये है कि खास तौर पे जो रेड लाइट होती है ना, इस फ्रूट को फ्रेश दिखाने के लिए मल्टी कलर की लाइट लगाते हैं ये लोग इस तरीके से। शेख, लोगों के कमेंट सुने आपने, फ्रूट्स के बारे में भी सुना आपने, खरीदने वाले बेचने वालों के लिए भी सुना। आप एक शेर पढ़ते हैं ना कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब ये लाइटिंग का जो गेम आपने देखा, जिस कलर की प्रोडक्ट उस कलर की लाइट, जैसे अगर गोल्डन कलर का सैंडल है तो गोल्डन कलर की लाइट, वाइट सिल्वर कलर का सैंडल है तो सिल्वर कलर की लाइट। क्वेश्चन ये भी बनता है
کیا یہ دھوکہ دہی میں آئے گی؟ مختلف کلرز کے فروٹس پہ مختلف قسم کی لائٹس، ریڈ پہ ریڈ لائٹ، یلو پہ یلو لائٹ، گرین پہ گرین لائٹ، لائٹنگ کا گیم ہے. تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ لائٹ ڈالنے کا مقصد تو خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کی مطلب وہ شائننگ، چمک دمک بڑھ جائے گی، رنگ جو ہے مزید نکھار اس میں آ جائے گا، کاغ جلدی ہاتھ رکھ دے گا اس پر. یہ الفاظ یہ نہیں بولتے، لیکن گاہک پکڑ لے گا اس کو کہ یار یہ بہت خوبصورت ہے، اور پھر جب نارمل روشنی میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا حسن کہاں گیا. تو یہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے. ہاں اگر یہ یوں مطلب یہ کہے نا بھائی ٹھیک ہے یہ چمک دمک اس کے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ ذرا وہ پیچھے جا کر آپ دیکھ لیں اس کو، اور آپ کو پسند آئے تو پھر ہم سے سودا کریں، تو یہ جائز ہو جائے گا. کہ وہ جب دیکھ کر کہ وہ اصل لائٹ چلی گئی، اب نارمل لائٹ جو ہوتی ہے ایک عام طور پر دیکھنے کے لیے، اور اس میں اس کا اصلیت ظاہر ہو رہی ہے اس کے فروٹ کے چھلکے وغیرہ کی، تو وہ اب سودا کرتا ہے تو جائز ہے. دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکہ بازی مت کیا کرو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے دن اللہ پاک اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے. حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4529. ایک اور حدیث مبارک میں ہے مکر و فریب، یعنی یہ دھوکہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 5268. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی کی یا اسے نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں، کھول کر رکھ دیں سامنے، تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے. اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بول دیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. ایک روایت میں ہے جھوٹی قسم مال کو بکوانے والی لیکن کمائی کی برکت مٹانے والی ہے. اس میں بہت کچھ آ گیا. تو بندہ بالکل صاف ستھرا مال بیچے اور جیسا ویسا اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہ کرے. یعنی کہ بات چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ نہ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے نہ کچھ. جیسے چاول والے جو ہے نا چاول بیچتے ہیں جو کچے چاول، کرانے والے تو بعض کیا وہ چاول آپ کو دکھائیں گے بھائی اتنے کا ہے، تو آپ بولیں گے اس سے اچھا نہیں ہے، تو وہ جا کر وہی چاول جا کر یوں تھوڑا مل مسل کے ہتھیلیوں سے لے آئے گا تو تھوڑا اس کی گرد وغیرہ ہٹ جائے گی، تھوڑا اس میں چمک پیدا ہوگی. اب بولے گا یہ اتنے کا ہے، بڑا کے دام بتائے گا اور گاہک اس پر ہاتھ رکھ دے گا. یہ طرح طرح کی دھوکے بازی کرتے ہیں. اس میں خوشبو ڈالتے ہیں پرانے چاول کی، جالے باندھ دیتے ہیں چاولوں میں تاکہ چاول پرانا لگے اور یوں جلدی بکے. دھوکہ. اچھا اس طرح پھل بغیر لائٹ کے بھی لائٹنگ کرتے ہیں، اس کو کلر کرتے ہیں. بعض پھل ایسے ہیں کہ جس کو مطلب یہ کلر کر کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی ایک ذرا دھوکہ ہی ہے، اصل کلر اس کا نہیں رہنے دیتے. اسی طرح مطلب ڈرائی فروٹ بڑا چمکاتے ہیں اس کو طرح طرح سے. کھجوریں جو ہیں جو سنگل کھجوریں ہوتی ہیں وہ کھجوریں دھوتے ہیں، میل اتر گیا چلو یہ تو صحیح ہے نا، دھلا ہوا بیچا. خالی اس لیے نہیں بلکہ شاید دھوتے بھی نہیں ہیں، دھوئے بغیر اس میں تیل ڈالتے ہیں اور تیل مکس کر کے اس کو چمکا کے بیچتے ہیں. یہ رمضان شریف میں یہ زیادہ آپ کو اس طرح کے دھوکے ملیں گے. آپ اچھی سمجھ کے لے لیں گے، آگے ہوگی پرانی، اندر اس کے مخلوق دوسری شاید آباد ہو گئی ہوگی. کھولیں گے تو تم نے نہیں کھایا اتنا عرصہ ہوتا میری غذا ہے، آپ نکال کے سارے پھینک دو گے. اب کیا کرو گے اس کیڑے کو؟ تو یوں مطلب یہ کہ پھینکنے میں حرج بھی نہیں ہے. تو ایک بات بتا رہا ہوں میں،
تو ہر چیز میں دھوکہ، چاہے وہ الائچی ہو، چاہے کالی مرچ ہو، مطلب یہ گرم مسالے ہیں اور جو مطلب سبزیاں ہیں، سب میں مطلب کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم یہ کرتے ہیں. پانی چھڑک کر سبزیوں کے وزن بڑھا دیں گے، آپ پکڑ لیں گے، مطلب وزن میں پانی بھی آ گیا آپ کے ساتھ. یہاں تک کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں کرنے والے، یہ گوشت میں پانی اندر اتارتے ہیں اس کے. پانی مطلب یعنی کہ باقاعدہ گوشت میں یہ جانور جب چھلا گیا تو اس کے اندر یہ باقاعدہ ان کو یہ ٹیکنیک ہے ان کے پاس کہ وہاں سے یہ پائپ داخل کریں گے، اس میں پانی چھوڑیں گے تو وہ گوشت کا وزن بڑھ جائے گا. اس طرح بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں بکرے کی ران جو ہوتی ہے، جیسے کمزور بکرا ہے مثلاً، سمجھے، تو یہ کیا کریں گے اس کو، مطلب یہ اس کی مطلب جہاں سے پایا الگ کیا تھا نا، وہ حصے سے یہ جس طرح وہ بلون میں پھونک مارتے ہیں نا، یہ اس کو پھونک کے مارتے ہیں. یہ پھونک مار کے اندر ہوا سے وہ ران کو خوبصورت کر دیں گے، ہوا بھر جائے گی اندر. تو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ ایک نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے گوشت لیا بازار، بڑا اچھا مطلب سمجھے بوٹیاں یہ وہ، جب میں گھر پہنچا تو کھولا تو ساری ہڈیاں رہ گئی تھی. تو پھر پتا چلا کہ اندر ہوا بھری ہوئی تھی تو وہ خوبصورت بن گیا تھا. میں سمجھا یہ بوٹیاں ہیں، لیکن یہ بوٹیاں پچک گئیں، سکڑ گئیں اور یہ ہڈیاں نمایاں ہو گئیں. تو یوں بھی کرتے ہیں. پھیپھڑا لگے اتنی مہنگی چیز نہیں ہے، اس کو یہ پھلاتے ہیں. پھیپھڑا بیچنے والے پھلاتے ہیں اور اس کو لٹکا دیں گے. دیکھا ہوا ہے سب تقریباً یہ چیزیں، بعض چیزیں دیکھی ہوئی میں نے. یہ پھیپھڑا مطلب وہ لٹک رہا، بڑا خوبصورت، اتنا سا پھیپھڑا تھا، اتنا بڑا ہو گیا، گھاٹ پکڑ لے گا اس کو، گھر جائے گا تو پھر جو نصیب اس کے. تو جو بھی دھوکہ کرتے ہیں، یہ میں نے حدیثیں سنائی ہیں، یہ اللہ سے ڈریں. یہ پیسے آپ کو پھلیں گے نہیں، یا ڈاکٹر لے جائے گا یا ڈاکو لے جائے گا. آپ کے پاس کتنا رہیں گے؟ یہ نہ ڈاکو لے گیا نہ ڈاکٹر لے گیا، تب بھی یہ ہیں سانپ بچھو، یہ قبر میں آپ کے پاس آئیں گے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے مطلب اللہ سے ڈرنا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، بچوں کو حلال کھلانا چاہیے. حرام میں کوئی برکت نہیں، دنیا اور آخرت کی بربادی ہے. اللہ پاک اس بربادی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے، ارسلان سوال کر رہے ہیں، بعض آن لائن دکاندار کسی رعایتی سیل یعنی ڈسکاؤنٹ سیل جو آفرز ہوتی ہیں، ان سے قبل مصنوعی طور پر قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور بعد میں ڈسکاؤنٹ ظاہر کر کے صارفین کو متوجہ کرتے ہیں. کیا اس طرح کرنا جائز ہے، درست ہے، اس طرح کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی چیز ہے تو اس میں اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنے کی بھی بیچے، ڈسکاؤنٹ دے نہ دے. لیکن میرا اس طرح گریز کرنا چاہیے کہ مسلمان اس سے بعض اوقات جو ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ سمجھ کچھ رہا ہوگا اور ہوگا اس کے ساتھ کچھ اور، تو گریز کرنا بہتر ہے. لیکن بظاہر اس میں چیز اس کی ہے اور وہ جو قیمت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اسے بیچ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. وہ حکمت عملی سمجھے ٹیکنیک ہے مال بیچنے کی. جیسے کہ ہم مطلب میں نے بھی کئی بار یہ کہا ہے کہ موقع کی مناسبت سے کسی کو قافلے کے لیے تیار کرنا تو 1 مہینے کا بولو اس کو، وہ اس کی آواز نکلی 1 مہینے کا قافلہ تو بھی نہیں کر سکتا، تو کم کرتے کرتے 3 پر ڈن کر لو. 3 دن پر 3 بولو گے تو تھوڑا اس میں بھی بارگیننگ کرے گا، پھر 3 دن میں ہو سکتا ہے سودا ہو جائے. تو یہ حکمت عملیاں بھی ہوتی ہے کاروبار میں. بس وہ جھوٹ نہ بولے، مال کو مطلب بلا وجہ بڑھیا نہ بتائے، جیسا ہے ویسا ظاہر کر دے، کوئی دھوکے کی صورت نہ ہو، یہ مطلب ہے. ورنہ وہ دام زیادہ لیا کم لیا تو یہ اس کا مال ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی
से काम लेना चाहिए और इनको महंगा ना बेचा जाए, वाजबी दाम से बेचना चाहिए। और आजकल तो ज़्यादा मत एहतियात हमारे यहाँ मुल्क में तो महंगाई चूँकि है, बल्कि इंटरनेशनल है महंगाई जो है ना, अभी मतलब तकरीबन हर जगह हो गई है। तो जितना हो सके मतलब रियायती सेल हो और गरीबों को ख़ास रियायत दी जाए, सादात किराम की ख़ास खिदमत की जाए, तो ये दुनिया और आखिरत की बरकतों का जो है ना वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और करता रहता हूँ। ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इरशाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए तार। लगातार कोशिश का फल। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, तुम तो बहुत कुन ज़हन और पढ़ाई में कमज़ोर थे, मगर तुम्हारी लगातार कोशिश ने तुम्हें आगे बढ़ाकर बहुत बड़ा आलिम बनाया। लिहाजा हमेशा सुस्ती से बचते रहना कि सुस्ती एक बहुत बड़ी आफत और मनहूस चीज है। या रब मुस्तफ़ा, जो कोई 20 सफ़ात का रिसाला किताब राहे इल्म से 72 मदनी फूल पढ़ या सुन ले, उसे इल्म दीन हासिल करने का शौक अता फरमा कर माँ बाप और खानदान समेत बेहिसाब बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। किताब राह इल्म से 72 मदनी फूल। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे अफजल तरीन इल्म, बदतरीन शख्स, कामयाबी का तरीका, फिक्रों की कमी का नुस्खा और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 20 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिसाला 24 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113927 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले हफ्ते रिसाला जन्नत की बहार है, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला जन्नत की बहारें, दुनिया भर में इस्लामी भाई 8,17,358 817,358 दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,98,418 798,418 मजमूई कारकर्दगी 16,15,776 1,615,776
15 नवंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सबक याद करने के लिए कौन से औकात सबसे बेहतर हैं? जवाब, मगरिब व इशा का दरमियानी वक्त और रात का आखिरी वक्त। सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने किस मौके पर मस्जिद फस्ह में चंद नमाजें अदा फरमाई थी? जवाब, ग़ज़वा उहद के मौके पर। सवाल नंबर 3, आम पानी में कितना आबे ज़मज़म शामिल हो तो उसको खड़े होकर पिया जाएगा? जवाब, आधे से ज्यादा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: हुजूर बख्श अत्तारी मदनी सकरन, मोहम्मद बिलाल शहजाद मदनी नौशेरो फेरोज सिंध, हामिद रजा मेलसी, मोहम्मद सलमान बिन मोहम्मद इस्माइल खान KPK, अकरम शाह अत्तारी खारदर कराची, बिनते गुलाम शबीर अत्तारिया इस्लामाबाद, मोहम्मद करीम रजा अत्तारी टंडो आदम। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद सलमान बिन मोहम्मद इस्माइल खान KPK। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, सफ़ा व मरवा की सई करते हुए जिन 2 जगहों के दरमियान दौड़ा जाता है इन्हें क्या कहते हैं? सवाल नंबर 2, मस्जिद हराम में जिस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं इसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 3, क़यामत के दिन हर धोखेबाज के लिए क्या चीज़ बुलंद की जाएगी ताकि सब के सामने इसकी रुसवाई हो? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस टाइम बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।